بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 24 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے لائبریری کی سہولیات اور وہاں سے کتاب لینے کا طریقہ۔ یعنی آج کے اس سبق میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ لائبریری کیا کیا سہولیات پیش کرتی ہے، جن سے محقق کو واقف ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوران تحقیق ان چیزوں سے استفادہ کرے اور اس کا پورا ان چیزوں کو استعمال کرے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لائبریری میں جائے تو اسے اجنبیت سی فیل ہو اور اسے وہ طریقے پتہ نہ ہو کہ کتابیں کیسی ایشو کرائی جاتی ہیں اور کہاں سے ملیں گی اور کون سی کتابیں مل سکتی ہیں کون سی نہیں مل سکتی، یہ تمام چیزیں، اور لائبریری میں کہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور کہاں انتظار کرنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ سہولیات ہوتی ہیں، اور پھر کیسے کتابیں ایشو کرائی جائیں۔ دوسرا حصہ اس سبق کا یہ ہے کہ کتاب لائبریری سے کیسے لی جا سکتی ہے، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ کی سہولیات، لائبریری میں طالب علم کے لیے بہت سی سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے، جن میں کتاب کو عاریۃً دینا، نایاب کتابیں فراہم کرنا اور ان سے استفادہ کا نظم بنانا شامل ہے۔ لائبریرین کتاب کے حصول میں مدد کرتا ہے اور اس کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے، نیز اس کی مدد سے مزید مصادر تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت سی لائبریریوں میں مختلف قسم کی بہت سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں، یعنی لائبریری میں جو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مراجع کا سیکشن۔ بعض لائبریریوں میں مراجع، انسائکلوپیڈیاز، لغات اور فہارس کے لیے ایک حصہ مختص کر دیا جاتا ہے، یا عام طور سے ریسرچ سیکشن جو ہوتا ہے لائبریری کا، وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں مراجع کا سیکشن۔ پھر ایک انتظام لائبریری کی طرف سے ہوتا ہے کہ مجلات کا مخصوص حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مختلف رسالے رکھے ہوتے ہیں۔ لائبریری میں علمی تحقیقی مجلات کے لیے بھی مخصوص جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ اخبارات کا مخصوص حصہ، وہاں پر اخبارات کے لیے بھی ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے جہاں روزانہ کے اخبارات کا مطالعہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، لائبریری میں ایک ہی جگہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ انتظار گاہ یعنی ویٹنگ روم جسے کہتے ہیں، لائبریری میں انتظار کے لیے بھی ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے تاکہ کتاب کا متلاشی طالب علم کتاب کی دستیابی تک وہاں انتظار کر سکے۔ یعنی جب آپ جائیں گے لائبریرین سے کہیں گے کہ ہمیں یہ فلاں کتاب فلاں موضوع کی فلاں رائٹر کی کتاب ہے، یہ کتاب ہمیں چاہیے پڑھنے کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ جائے گا ڈھونڈنے، پھر اس میں ٹائم لگے گا، جب تک وہ کتاب نہیں لے کے آ جاتا تب تک آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ وہ چیئر بھی رکھے رہتی ہیں، صوفے رکھے ہوتے ہیں، الگ الگ انتظام ہوتا ہے، آپ وہاں انتظار کر سکتے ہیں۔ ایک نایاب کتابوں کا شعبہ ایک ہوتا ہے۔ لائبریری میں نایاب کتابوں کے لیے الگ شعبہ بنایا جاتا ہے، یہاں مستقل ایک آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے جو اس شعبے سے متعلقہ امور کی نگرانی کرتا ہے، جو اس سے واقف ہوتا ہے کہ نایاب کتابوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ خاص ٹیکنیک ہوتی ہے، اور پھر ان کتابوں کی حفاظت کے لیے اس میں تیل وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، وہ تیل نئے آتے ہیں سائنٹیفک ایجادات کی وجہ سے، اور پھر آج کل اسکیننگ کا کام شروع ہو گیا ہے کہ ان نایاب کتابوں کو اسکین کر کے محفوظ رکھا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اس کی جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے بہت سے وسائل ہوتے ہیں، اس کا اختیار، اس پہ برابر نظر رکھنا کہ گھن وغیرہ نہ لگے، کیڑے نہ پڑ جائیں اس کے اندر، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک آدمی اس کی نگرانی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو کتاب دے گا بھی نایاب کتاب پڑھنے کے لیے، تو پہلے وہ آپ کو اصول و ضوابط بتا دے کس طرح سے اس کو کھولنا ہے، ایک پیج کو کس طرح سے کھولنا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھٹ جائے، تو وہ تمام چیزیں آپ کو وہ آدمی بتائے گا جو وہاں پہ اس کا نگراں ہوتا ہے۔ اب لائبریری میں ایک جگہ مطالعہ کی جگہ ہوتی ہے۔ لائبریری میں کتابوں کے مطالعے کے لیے الگ جگہ مقرر کی جاتی ہے جس کو ریڈنگ روم یا اسٹڈی روم کہتے ہیں، اور اس روم کی سہولیات بھی کلاس کے اعتبار سے ہوتی ہے تاکہ مطالعہ کرنے والے اور تحقیق میں مصروف لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ یعنی
یہ جو ریڈنگ روم ہوتے ہیں، اسٹڈی روم بنائے جاتے ہیں لائبریری میں، یہ بھی درجہ بندی، اگر ایم اے کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا بی اے کا ہے تو بی اے کا اسٹڈی روم الگ ہوگا، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کا الگ ہوگا، یا ٹیچرس ہیں تو ان کا تھوڑا الگ ہوگا. تو اس طریقے سے اسی درجہ بندی کے اعتبار سے انہیں سہولیات بھی دی جاتی ہیں، ان پر اسی قسم کی توجہ بھی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ فرق ہوتا ہے. جس انہماک سے ایک ریسرچ کرنے والا مطالعہ کرے گا، اس انہماک سے گریجویشن کا اسٹوڈنٹ نہیں پڑھے گا. گریجویشن کے اسٹوڈنٹ تو صرف اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے یا سلیبس کو مکمل کرنے کے لیے وہ لائبریری پڑھنے آتے، اور ریسرچ و تحقیق کا کام کرنے کے لیے الگ ہی سکون چاہیے ہوتا ہے. اس لیے الگ الگ ہر درجہ بندی کے اعتبار سے اسٹڈی روم بنائے جاتے ہیں. مخطوطات کا شعبہ ہوتا ہے لائبریری میں. مخطوطات کی حفاظت اور ان سے متعلقہ معلومات کے لیے الگ شعبہ بنایا جاتا ہے. کتاب جاری کرنے والا ایک شعبہ ہوتا ہے. لائبریری میں ایک شعبہ کتابوں کی اجرا اور واپسی کا انتظام کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ شعبہ کتاب کے اجرا کی شرائط کا تعین بھی کرتا ہے اور انہیں نافذ کرنے کا عمل بھی بجا لاتا ہے. اس کے ذمے کتاب نکالنا اور اس کی مقررہ جگہ واپس رکھنا بھی ہوتا ہے. فوٹو کاپی کی سہولت. بعض لائبریریوں میں فوٹو کاپی زیروکس کی سہولت انتہائی ارزاں نرخوں پر فراہم کی جاتی ہے. یہاں ایک صفحے سے لے کر پوری کتاب کے فوٹو کاپی کی گنجائش ہوتی ہے. کیبنز کی سہولت. بعض بڑے کتب خانے اعلیٰ تعلیمی درجات مثلا ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء اور یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے ایک خاص کیبن بھی مہیا کرتے ہیں، جہاں بیٹھ کر وہ اپنی تخلیق کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکیں اور اپنے کاغذات اور کتابوں کو بھی. اب اس سبق کا دوسرا حصہ یہ لائبریری سے کتاب لینے کا نظام. کتب خانوں سے کتابوں کا حصول مخصوص نظام کے تحت ہوتا ہے. لائبریریوں کے منتظمین یہ خود طے کرتے ہیں، یعنی اس لائبریری کا انتظام کس طرح سے ہونا چاہیے، کتاب دینے کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، یہ لائبریرین طے کرتا ہے. اس کی وجہ سے اس نظام میں اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی یہ ہر لائبریری ایسا یونیورسل کوئی رول نہیں ہے کہ ایک لائبریری کا جو رول ہوگا کتاب دینے کا وہ دوسرے کا بھی ہوگا، الگ الگ بھی ہوتا ہے، اور کچھ میں سملرٹی بھی ہو سکتی ہے کچھ لائبریری میں. البتہ اس سسٹم کے کچھ مشترکہ عناصر ہیں جو تمام لائبریری میں پائے جاتے ہیں، ان کی تفصیل درج. حاصل کرنے کی شرائط. کتب خانوں میں طالب علم کو کتاب جاری کرنے کے لیے لائبریری کارڈ کی شرط لگائی جاتی ہے. بعض کتب خانے یونیورسٹی کارڈ قبول نہیں کرتے بلکہ لائبریری کارڈ پر اصرار کرتے ہیں. یعنی پہلی شرط ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ لائبریری کے ممبر ہوں، اور بعض لائبریری جیسی یونیورسٹی کی لائبریری ہوتی ہے اس میں کہیں یونیورسٹیوں میں لائبریری کارڈ اور یونیورسٹی کارڈ دو الگ الگ کارڈ بنتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ تو دونوں کارڈ کا ہونا شرط ہے، تبھی آپ کتابیں ایشو کرا سکتے ہیں. اور جہاں پہ ایک ہی کارڈ ہوتا ہے وہاں پہ صرف یونیورسٹی کارڈ ہی چل جائے گا. یا اگر خالی لائبریری کی ممبرشپ ہے، جیسے سرکاری لائبریری ہوتی ہے شہر کی، تو اس میں اس کی ممبرشپ ہی کافی ہوتی ہے. حاصل کرنے کے اوقات. کتاب حاصل کرنے کے اوقات. کتب خانوں میں کتاب حاصل کرنے کے اوقات متعین ہوتے ہیں. ان اوقات سے پہلے اور بعد میں کتاب جاری نہیں کی جاتی. جیسے عام طور سے علی گڑھ میں یہاں ہے کہ 2 بجے تک کتابیں ایشو کی جاتی ہیں، اور جمع کرنے کا ٹائم تو 5 بجے تک ہوتا ہے. اس کے بعد نہ کتابیں جمع ہوتی نہ کتابیں ایشو ہوتی ہیں. 2 بجے کے بعد کتابیں ایشو نہیں ہو سکتی. حاصل کردہ کتابوں کی تعداد. لائبریری سے ایک ہی وقت میں کتابیں حاصل کرنے کے لیے درجہ بندی کے اعتبار سے کتابوں کی تعداد مختص کی جاتی ہے. اس مقرر کردہ تعداد سے زیادہ کتابیں کوئی طالب علم یا استاذ حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اس میں درجہ بندی ہوتی ہے. گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اسے کون سی کتاب، کتنی کتابیں مل سکتی ہیں، ایک کتاب یا 2 کتابیں ایشو ہو سکتی ہے. ایم اے کا ہے تو اسے کتنی ایشو ہو سکتی ہیں، پی ایچ ڈی کا ہے تو اسے کتنی ایشو ہو سکتی ہیں. استاذ ہے تو اس کا بھی لیول فکسیشن ہے کہ جتنا منائے وہ اٹھا کے لے جائے. کتاب واپس کرنے کی مدت. لائبریری سے حاصل کردہ کتاب کو ایک خاص عرصے میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے.
یہ مقررہ مدت کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتے اور کبھی 1 سال پر محیط۔ وہ کتابیں جو جاری نہیں ہوتی، ہر لائبریری میں بعض ایسی کتابیں بھی ہوتی ہیں جو کسی کو عادتاً نہیں دی جاتی، بلکہ ان سے صرف لائبریری میں ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر دائرۃ المعارف فہارس، سوانح عمریاں، لغات، نوادرات، مقالات اور مجلات جاری نہیں کیے جاتے، یا ان کے اجرا پر سخت شرائط عائد ہوتی ہیں، اس لیے مخطوطات بھی اسی میں آتی ہیں۔ محتاط انداز میں دی جانے والی کتابیں، ہر لائبریری میں کچھ ایسی کتابیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہر شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی کتابوں کو جاری کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ لائبریریاں ان کتابوں کو جاری کرنے کے سلسلے میں سخت اصول وضع کرتی ہیں۔ بعض لائبریریوں میں ایسی کتابیں شام کو لائبریری بند ہونے پر جاری کی جاتی ہیں اور یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگلے دن صبح کتاب واپس کر۔ تاخیر کا جرمانہ، ہر لائبریری میں کتاب کو مقررہ وقت سے مؤخر کرنے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ یہ جرمانہ کتاب کی اہمیت کے حوالے سے کم و بیش ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اس جرمانے کا مدار گھنٹوں یا دنوں کی تاخیر پر ہوتا ہے، نیز زیادہ اہم کتابوں کا جرمانہ دوسری کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس جرمانے کا مقصد کتاب حاصل کرنے والے کو مقررہ وقت کا پابند بنانا ہے۔ کتاب ضائع ہونے کا جرمانہ، کتاب ضائع ہونے کی صورت میں کتاب کا تاوان بھرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ تاوان کتاب کی اہمیت کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ لائبریری کی سہولیات کیا کیا ہیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ لائبریری سے کتاب لینے کا نظام کیا ہوتا ہے، کون سی کتابیں ایشو ہوتی، کون نہیں ہوتی، کس وقت ایشو ہوتی ہیں، ٹائمنگ فکس ہوتی ہے، کتنی کتابیں ایشو ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے